چنانچہ یہ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گھر تشریف لائے، وعندها امرأۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. قال من هذه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ قالت هذه فلانہ تذکر من صلاتها، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے اور ان کی کثرت صلات کا ذکر کیا کہ یہ نماز بہت پڑھتی ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، ان کی نماز کے چرچے ہیں. تذکر من صلاتها، ان کی نماز کے چرچے ہیں. اگر تذکرو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان کی نماز کے چرچے ہیں، لوگ میں یہ بات ہے کہ یہ نماز بہت پڑھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت فرمایا مہ علیکم بما تطیقون، رہنے دو، رہنے دو، رک جاؤ. علیکم بما تطیقون، تم اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، اپنی طاقت سے زیادہ نہیں. پھر فرمایا فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ. اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے. آدمی جب زبردستی اپنے اوپر بہت سی عبادات لازم کر لے گا اور ان کو کرے گا تو کب تک کرے گا؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہار جائے گا، ہمت ہار جائے گا، عاجز ہو جائے گا وہ. تو فرمایا جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. پھر حضور نے ایک ترتیب بتائی وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، پابندی ہو جس پر، چاہے تھوڑا ہو. ایک جگہ ہے وَإِن قَلَّ، اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے. بہت سے حضرات تہجد کی نماز، مثال دیتا ہوں میں، تہجد کی نماز میں 3 بجے اٹھتے ہیں صاحب، ہم 2 دن 3 دن اٹھتے ہیں، چوتھے دن سستی آئے گی. یہ 3 بجے اٹھنا معمولی بات نہیں ہے جبکہ رات لمبی ہو. اس لیے اس کی ترتیب کیا ہے؟ آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے 40 منٹ پہلے اٹھنے کا معمول بنائیے. آپ 10 منٹ استنجا وغیرہ سے فراغت میں پاکی میں لگتے ہیں، اور یہ آدھا گھنٹہ جو بچتا ہے اس میں آپ 15 منٹ آپ نماز میں لگائیے، 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد میں 5-10 منٹ دعا میں لگائیے. دعا کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر فجر کا بھی شروع ہو جائے تو بھی قبولیت کا وقت ہے. وہ آدمی ہمت نہ رہے تہجد کا وقت چلا گیا آپ کے دعا مانگیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سحر کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو جب اس وہ دعا کا ٹائم ہے، دعا مانگیے، لگ کر مانگیے، خوب مانگیے، اور اپنے کچھ وظائف ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز تک کو پورے کرتے رہیے. اذان ہونے کے بعد میں سنت پڑھ لیجیے. آپ فجر کی سنت یا فجر کی اذان اور فرض کے درمیان تھوڑی دیر قیلولہ کرنا، نہیں آرام کرنا، یہ بھی مستحب ہے. منگلور میں ایک دفعہ میں جماعت میں گیا تھا. منگلور جو یہاں پہ ساحل سمندر پہ، بحر عرب کے کنارے پہ، ہمارے کرناٹک کا مشہور شہر، ہمارا تقریباً ایک چلہ وہاں گزرا ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا ماشاءاللہ لوگ فجر کے وقت سے کافی پہلے مسجدوں میں آتے ہیں. تہجد کے وقت میں معمول ہے ان لوگوں کا، عرب کے اندر جیسے معمول ہے اول وقت میں نماز ہوتی ہے تو تہجد کے وقت آتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا، اور میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ العزیز سنت پر عمل کرتے ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ سنت پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہی آرام کرتے ہیں. یہ سنت ادا ہو گئی، مستحب پر عمل ہو گیا. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر کہ دیکھو ان حضرات نے اس سنت کو یاد رکھا ہے، اس سنت کو زندہ رکھا ہے. اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر کہیں پر کسی سنت کو لوگوں نے بھلا دیا ہو، کوئی سنت چھوڑ دی گئی ہو، وہاں پر اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. بھول گئے ہم اس سنت کو، پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کو یہ بھی ایک سنت ہے، لیکن بھول گئے اس سنت کو.
تو یہاں ایسے موقع پر ایسی سنت پر عمل کرنا جس کو لوگ بھول گئے ہوں، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے، جس پر پابندی اختیار کی جائے۔